فرمایا کہ جہاد جو ہے نا، جہاد اس کا اتنا بڑا ثواب ہے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، رسول اللہ جہاد کے بعد جہاد سے افضل بھی کوئی عمل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جہاد سے افضل عمل تو میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے. جہاد سے افضل عمل کوئی نہیں ہے. ایک آدمی سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات فرمایا کہ وہ کھڑا ہو کے مصلی پہ نماز میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے. سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور ایک آدمی جہاد میں ہے، وہ جہاد والا اس سے افضل ہے. یہ روزہ رکھنے والا، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا نماز میں، وہ جہاد میں جو پہرا دے رہا ہے، جو جہاد کے میدان میں کھڑا ہے، فرمایا کہ وہ اس سے افضل ہے. تو جہاد جو ہے نا، جہاد جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہا ہے. جدہ میں ایک مسجد ہے، مسجد تقوی. جدہ میں مسجد تقوی اس کا نام ہے. اس پہ ایک بہت بڑا سارا بورڈ لگا ہوا ہے. اس بورڈ پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ایک پیپ لگا ہوا ہے. اس پیپ کے ذریعے سے نیچے خون کے قطرے گرتے ہوئے دکھائے ہیں، اور نیچے والے حصے پہ مختلف قوموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ایک بوتل نیچے رکھی ہوئی ہے. اس پیپ سے سب سے پہلے یہودیوں کا لکھا ہے، یہودی، اس کے بعد عیسائی، اس کے بعد یہ بدھ مت جو ہیں یہ، اس کے بعد مسلمان چوتھے نمبر پہ لکھا ہے. یہودی جو ہیں اس کا دکھایا ہے اس نے نقشے میں کہ کوئی قطرہ بڑی دیر کے بعد اس پیپ سے خون میں بوتل میں گرتا ہے. بوتل میں خون نظر نہیں آ رہا، صرف سرخی نظر آ رہی ہے کہ اندر سے بوتل سرخ ہوئی ہے، خون نظر نہیں آ رہا، معمولی قطرے گرے ہیں. اس کے بعد عیسائیوں کا لکھا ہے. عیسائیوں کا اس سے ذرا تھوڑا خون، اس سے تھوڑا زیادہ خون دکھایا ہے. یہودیوں سے تھوڑا زیادہ خون دکھایا ہے کہ اس کے بھی قطرے گر رہے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں. اس کے بعد یہ بدھ مت ہیں، ان کا دکھایا ہے کہ ان کا خون ذرا عیسائیوں سے زیادہ نظر آ رہا تھوڑا. اور جب مسلمانوں کا نمبر آیا ہے آخر میں، تو اس کے اوپر وہ ڈرم رکھا ہوا ہے، ڈرم الٹا کر کے. ڈرم میں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور زمین ساری سرخ نظر آ رہی ہے. ڈرم میں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور نیچے ساری زمین سرخ دکھائی ہے. وہ تو کسی نے نقشہ بنا کے دنیا کا لگا دیا. حقیقت میں آج یہی کچھ ہو رہا ہے. جہاں دیکھو آج مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا. آپ دیکھیں نا، یہ افغانستان میں افغانستان والوں نے جہاد کا راستہ اپنایا تھا. روس جو دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی اس کو توڑ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا روس جہاد کے صدقے سے. اس کے بعد امریکہ آیا، کتنے ملکوں کی فوج لے کے آیا، ذلیل ہو کے وہ بھی نکل کے گیا. اور طالبان کو اللہ نے جو کامیابی دی ہے اسی جہاد کی وجہ سے دی ہے. صحابہ کرام کوئی ایمان میں کمزور نہیں تھے. صحابہ کرام کا ایمان 100% مکمل تھا. صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں تھی. اگر دعاؤں سے ملک فتح ہوتے تو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام بھی دعاؤں سے ملک فتح کروا لیتے. انہوں نے بھی جہاد کا راستہ اپنایا تو اللہ نے عزت دی ہے. مکہ مکرمہ میں 13 سال دعائیں کرتے رہے لیکن دعاؤں سے کامیابی نہیں ملی. کامیابی ملی ہے تو جہاد کے راستہ اختیار کرنے سے ملی ہے. اور اللہ نے پھر ترقی دی ان کو. ایمان مکمل تھے، ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی. اب حج کے موقع پر 40 لاکھ مسلمان حج پہ جاتے ہیں
وعدہ کہ 40 لاکھ اگر اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ کشمیر کو فتح کر دے، فلسطین کو فتح کر دے، دعاؤں سے کچھ نہیں بنے گا۔ رائے کے اجتماع پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، یہاں دعا کریں تو دعاؤں سے کام نہیں بنے گا، یہ جہاد سے بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جہاد کا راستہ اپنایا، اللہ نے کامیابی دی۔ یہ کیسر و کسریٰ ان کے قدموں میں آ گئے، کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے، جہاد کا راستہ اپنایا۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان دلیر ہوتا ہے۔ آج ہم نے بزدلی اپنائی ہوئی ہے، اس لیے مار کھا رہے ہیں ہم آج۔